السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سپورٹس 21 پاکستان ٹیم راولپنڈی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف مد مقابل تھیں، جب پاکستان ٹیم نے مختلف جو ایکسپیریمنٹ ہونے تھے وہ محدود سطح پر کیے اور غازی گوری کو چانس دیا۔ آیا غازی گوری کو چانس دینے کے بعد اور کچھ ایسا ایکسپیریمنٹ کیے جس کے بعد ایک نئی بحث واپس سے شروع ہو گئی؟ آیا پاکستان ٹیم نے یہ سیریز اپنے نام کر لیا اور آسٹریلیا جیسے حریف کو بھی شکست دے دی ہے؟ لیکن آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے خاص گیسٹ ہمارے ساتھ پروگرام کا پارٹ بن چکے ہیں۔ ان کی اگر جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج کے اس موجودہ ٹیلنٹ میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے جو سیمرز ہیں وہ اپنی کوالٹی جو ہے کھوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جب ان کی بات کی جاتی تھی بڑے آنیسٹ کرکٹر، بڑے زبردست کرکٹر، ہمیشہ ڈومیسٹک کی کرکٹ کو رسپیکٹ دی، پاکستان کی ڈومیسٹک سرکٹ میں ہمیشہ بڑی زبردست بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرکٹنگ لینگویج میں کہتے ہیں پنجا، کافی پنجے مارے، اور نہ صرف پنجے مارے بلکہ ساتھ ساتھ جب انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر ڈیبیو کیا تو ہندوستان کے خلاف میچ ملا اور وہاں وراٹ کوہلی کے خلاف بھی بڑا زبردست ان کا جو ہے مکالمہ رہا، اور وہاں وراٹ کوہلی کو بھی کہا تم ہوگے وراٹ کوہلی اپنے انداز میں لیکن میرے آگے تم کچھ نہیں ہو، اور پھر وہ کر کے دکھایا، انہوں نے وراٹ کوہلی کی وکٹ بھی لی اور وراٹ کوہلی بھی حیران تھے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل خان صاحب، اور حال ہی میں انہوں نے کوچنگ کورس بھی کیا ہے اور بڑے زبردست کوچ بھی ہے۔ مختلف کرکٹر سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ اس وقت موجود ہے سہیل خان کے پاس، ہمارے سسٹم کو چاہیے کہ سہیل خان سے خدمات لیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سہیل خان صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب، آپ سے میں چاہوں گا سب سے پہلے اگر آپ کی بات ہو، آپ کا کیریئر بڑا شاندار رہا ہے، لیکن یس وین اٹس کم ٹو آپ کا جو آپ ورسز وراٹ کوہلی وہ والا جو پورا سلسلہ تھا وہ کیا تھا، ذرا ہمارے ناظرین کو شیئر کریں۔ السلام علیکم تابش بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سر۔ ہلو جی سہیل خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی کائنڈلی کنٹینیو کریں۔ تابش بھائی لگے ہوئے الحمدللہ کام کر رہے ہیں RLCA پہ، بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو بس لگے ہوئے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سلسلہ خان صاحب پاکستان ٹیم کے حوالے سے، احمد دانیال بھی موجود تھے، ٹیم کا پارٹ تھے، حنان کی ہم نے بولنگ دیکھی، علی رضا کو ہم نے PSL میں دیکھا۔ ان کھلاڑیوں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کام ہونا چاہیے، بہت اچھے بالرز ہیں، ایز اے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر، ایز اے فارمر کرکٹر، ایز اے سینئر کرکٹر، ایز اے کوچ، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری فاسٹ بالنگ اس وقت کدھر ہے؟ تابش بھائی آواز تو بہت کم آ رہی ہے، مگر یہ کہ میں اتنا سمجھ گیا کہ آپ فاسٹ بالنگ کی بات کریں پاکستانی ٹیم کی۔ پاکستانی ٹیم کے بالر جو ہے اس وقت اس میں بہت کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے میں میرے خیال سے یہ PCB کرکٹ بورڈ گوروں سے لے کے کالوں سے لے کے اور اپنے دیسی تک گئے، مگر یہ پرابلم دور نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ پرابلم ایسی ہے، دیکھ یہ اس کے لیے اگر آپ نے خود ورک آؤٹ کیا ہو، آپ کو یہ آتا ہو تو آپ بتاؤ گے نا۔ آپ کتابوں سے تو آپ نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کتابوں سے آپ پڑھو اور مطلب ہے کہ لوگوں کو ٹرانسفر کرو۔ یہ کرکٹ ہے بھائی، یہ کچھ پڑھائی تھوڑی ہے، اس کو کرکٹ بولتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے۔ تو دراصل میں یہ چیزیں میں خود کر چکا ہوں، یہ میں سیکھ چکا ہوں، اور یہ میں سمجھانے میں مجھے الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھائی بتا دوں گا، میں صحیح کرا دوں گا، مگر میرے خیال سے ان لوگ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ بالکل۔ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ آپ کا لالا بڑا اچھا وقت گزرا۔ شاہین شاہ افریدی انجرڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ مومنٹم حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی ہم نے دیکھا آسٹریلیا کے خلاف جو سیریز ہوئی وہاں بڑی اچھی بالنگ کی، انہوں نے تین وکٹیں لی، بڑی زبردست بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب جو ایک نظریہ تھا کہ شاہین شاہ افریدی ایز اے فاسٹ بالر، ایز اے کیپٹن اچھے ثابت نہیں ہوں گے، تو وہ نظریہ بھی غلط ثابت کیا شاہین شاہ افریدی نے؟ آپ سمجھ رہے ہیں وہ مومنٹم جو وہ کھو چکے تھے آنے والے وقت کے ساتھ انہوں نے واپس سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ تابش بھائی شاہین کی بات کر رہے ہیں نا؟ آواز کٹ کے آ رہی ہے مجھے، صحیح آواز شاہین کی بات کر رہے ہیں نا؟ کپتانی کی اور اس کی بالنگ کی بات کر رہے ہیں نا؟ دیکھ میری بات سنیں، شاہین جب میرے ساتھ کام کر رہا تھا نا تو چلا گیا ساؤتھ افریقہ ٹور پہ، جس میں ملر کو ان سب کو سوئنگ بھی ہو رہا تھا، کہ یہ سارا کام اظہر علی کے سامنے ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو شاہین جب میرے پاس آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے جونیئر ہے، وہ آئے گا، جب آئے گا تو میں اس کو بالکل ٹائم دوں گا، وہ پاکستان کا ساسا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، اس سے جو پرابلم میں نے دیکھی نا، شاہین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، شاہین وہی شاہین ہے، تھوڑا سا پرابلم تھا، حالانکہ 10-12 دن میں نے اس کے ساتھ کام کیا، الحمدللہ جب گیا تو 140 پہ بال بھی کرا تو 140 پلس بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ میں، سال پہلی کی بات ہے۔ پھر
جب وہ واپس ساؤتھ افریقہ کے خلاف ادھر آیا تو اس کی ریورس سوئنگ بھی آپ نے دیکھ لی. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ آیا تھا, کام کر گیا میرے ساتھ. مگر یہ کہ میں بھی بزی ہوں, شاہین بھی بزی ہے. ٹھیک ہے, وقت نہیں مل رہا. یہ وہ بیچارہ خود اتنے ایفرٹ کر رہا ہے, اور اس کو بھی یہ تھوڑا سا احساس ہے کہ یار میرا تھوڑا سا نا بالنگ, میرا لائن لین تھوڑا بگڑ گیا. مگر ابھی تک مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنے کوچز آ گئے, کتنے بڑے بڑے کوچز یہ لے کے آئے, مگر اس کی پرابلم نہیں سمجھ سکا. نسیم شاہ کی پرابلم نہیں سمجھ, حسن علی کی پرابلم نہیں سمجھ سکا. علی ڈیزی کا, علی جو ہے علی, اس کا پرابلم نہیں سمجھ, ارشد اقبال کا پرابلم نہیں سمجھ سکا, سمین گل کا پرابلم نہیں سمجھ سکا. پاکستان کے میں کتنے نام آپ کو گنوا دوں جس کی پرابلم ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور وہی بچے کیونکہ میرے ساتھ کھیلے ہوئے, میرے ساتھ ڈپارٹمنٹوں میں کھیلے ہوئے, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے ہوئے, وہ مجھ سے اکثر فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ کراچی کی حالت دیکھو, کراچی کے لیے بالر کہاں ہے؟ میر حمزہ کے ساتھ کیا کیا؟ میر حمزہ کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا. میر حمزہ کو آپ یہ تہمت لگاتے ہو کہ بھائی یہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ بھائی جب پوچھتا نہیں ہے تو آپ نے جو کوچز اور ٹرینر رکھے ہوئے ہیں, بتاؤ نا یہ کیوں نہیں پوچھ رہے, اس سے پوچھو نا. میر حمزہ کو جب آپ مطلب ایسے چھوڑ رہے ہو, دونوں طرف سوئنگ کر رہا ہے, وہ میرے جونیئر ہے, میرے چھاگر دور میں آ رہا ہے, بھائی ہے میرا چھوٹا. مگر بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی اس پرابلم کے آپ کے پاس حل نہیں ہے. نہیں ہے نا, میں نے دیکھ لیا. اگر حل ہوتا یقین کرو میں کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آتا, میں نے کبھی بھی میڈیا پہ ایسے باتیں نہیں کی. مگر یار یہ ملک ہمارا بھی ہے, میں بھی اس ملک سے کھیلا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں اور جگہ جگہ تنقید ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ٹی وی پہ, اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, بھائی تو اس کا حل بھی تو نکالو. حل کون نکالے گا؟ حل میں نکالنے کے لیے تیار ہوں. میں نے بھائی آفر دیے, میں اپنے پی سی بی سے میں بھی آیا ہوا ہوں, میں نے بھی پاکستان سے کہہ رہا ہوں. میری بات ہو رہی تھی سہیل خان صاحب, ایک پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں, بڑے زبردست کرکٹر تھے, آپ کے کے پی کے بیلٹ سے ان کا تعلق ہے, ارشد خان صاحب سے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑا تجربے کار, بڑا شاندار, بالنگ کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات رکھنے والے, اگر اس وقت ماڈرن ڈیز کرکٹ کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ سہیل خان ہے. وہ بڑا افسوس کر رہے تھے کہ ہمارا سسٹم جو ہے پتہ نہیں کیوں سہیل خان کو موقع نہیں دیتا ہے. اس نے کوچنگ کورسز کر لیے ہیں, اس کو تجربہ بھی ہے, یہ سارے بالرز اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور پھر بھی چانس نہیں ملنا. آپ نے حال ہی میں کوچنگ کورس کیے, تو کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے یہاں؟ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں گے ان قریب سسٹم کے ساتھ. سر دیکھیں تابش بھائی, مجھے اگر کوئی سوال کا میں خود جواب اس کے لیے سوری اس لیے کرتا ہوں کہ آواز مجھے کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال دیکھ, میرے پاس کوئی چیزیں ہوگی نا تو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں نا. اللہ نے مجھے کچھ چیزیں دی ہیں, میں اپنی محنت سے, میں اپنے سینئروں کے پاس گیا ہوں, میں سیکھ کے آیا ہوں نا. ٹھیک ہے, لوگ تو ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ وہ بڑا کوچ نہیں بن سکتا. وہ میرے وقار کوچ چھوڑو, تم اس سے تو کام لو جس کے پاس ہے. میں نے لیا, میں نے تو یہ نہیں بولا کہ وقار یونس, حالانکہ مجھے سب سے کم کھلایا اس نے. اس کی کوچنگ میں مجھے اتنی آفر نہیں آئی, مگر اس کے پاس جو چیزیں تھی میں نے اٹھا لی. وسیم اکرم, ٹھیک ہے, اس سے میں نے چیزیں اٹھائی ہے. بہت سارے ایسے بالر ہیں آپ کے پاکستان میں, شعیب اختر ہے, بہت بڑے بڑے بالر ہیں جس سے میں نے چیزیں خود اٹھائی ہے. میں اس کی کوچنگ کو بھائی اپنے کام کرے, کوچ کرے, وہ کوچ اچھا ہو یا برا ہو, اس کے پاس جو چیز ہے میں نے اس سے لی ہیں. پھر میں نے اس پہ ورک آؤٹ کیا, اور الحمدللہ آج میں آپ کو چیلنج کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو پرابلم آ رہی ہے وہ میں بھائی جب میں چیلنج کرتا ہوں تو سمجھو نا. اب بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو لاؤ گوری چمڑی جمع کرا دو. میرے خیال سے 25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, ایک 20 سال اور منگا دو, بلا دو. وہ بھائی ان وکٹوں سے, کراچی کی وکٹوں سے, لاہور کی وکٹوں سے, پاکستان کی وکٹوں سے میں نکلا ہوں بھائی. اس میں نے ڈومیسٹک کھیلا, جو بال کیپر نہیں پوچھ رہا. ابھی بھی دیکھو سارے اسپنر گرا رہے ہیں, اٹیک ہی ہمارے اسپنروں سے ہو گیا. یا تو یہ وہ اٹیک تھی جو شعیب اختر, وسیم اکرم, اس کے بعد کئی اسپنر آتے تھے. ٹھیک ہے, مگر اب دیکھو آپ, اب ہمارا پہلے 2 اووروں کے بعد دیکھو اب تک اسپنر لگ جاتے ہیں. وہ بھائی آپ کی بالنگ ہی ختم ہو گئی. فاسٹ بالر کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہر کوئی آتا ہے, نٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کوچ آ گئے بھائی, وہ نو بال چیک کرتا ہے, آپ کی وائڈ بال چیک کرتا ہے, اور یہی بولتے ہیں ڈنڈوں میں بال کرو. ابے بھائی ڈنڈوں میں چھوڑو یار, یہ ڈنڈوں سے بال آگے اندر باہر کیسے ہوگا یہ بتانا پڑے گا. اگر خود کر سکتا ہے وہ بندہ. ایک اور چیز ہم نے سہیل خان صاحب بڑی دیکھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ حارث رؤف جو ہیں وہ آخری اوور کی بالنگ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے پاس وہ کوالٹی موجود نہیں ہے. آج تک انہیں کوئی سمجھا نہیں سکا. آپ حارث کی بات کر رہے ہو کہ حارث رؤف ڈیتھ اوور میں بالنگ نہیں کر سکتے یا نیا بال نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ آپ اس سے پوچھے جو ابھی کوچنگ کر رہے ہیں نا,
جو ابھی اس کو 10 سال ہو گئے 6-7 سال ہو گئے جو کنٹینیو کھیل رہے ہیں, کتنے کوچزوں کے اندر اس نے کام کیا ہے, کوئی بتائے نا اس کو کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا, کیوں آپ پیسے چاپ رہے اور نکل جاتے ہو, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں, صرف منہ بولنے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ بس بکواس کر دیتے ہیں, آ کے باتیں کر دیتے ہیں میڈیا پہ اور نکل جاتے ہیں, بس یہ. ارے سارا سسٹم ہی بگاڑ دیا بھائی, سارا سسٹم بگاڑ دیا ان لوگوں نے. سب خدا کی یہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے, ٹھیک ہے, اور خاص کر میں اس لیے بات کرتا ہوں, میں صرف بالنگ پہ کرتا ہوں, میں بیٹنگ کی طرف نہیں جاتا. میں نے ورلڈ کپ میں کھیلا, میں 2015 ورلڈ کپ کھیلا ہوں, 232 رن بناتے تھے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا, مگر ہم بالنگ سے جتاتے تھے. آپ ساؤتھ افریقہ کو اٹھا لو, جب اے بی ڈی ویلر کھڑا ہو گیا تھا, 232 رن تو تھے, 232 رن بنائی نہیں ہے ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو. عرفان تھا, وہاب تھا, راحت علی تھا, میں خود تھا, شاہد افریدہ, یاسر شاہ تھا, بہت سارے 2-3 بالر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بالر اور پیچھے ہمارے پاس بیک اپ بہت اسٹرانگ تھی. اب آپ دیکھو بیک اپ میں آپ کے پاس کون ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایک لڑکا مجھے بتاؤ جو آپ کے پاس بیک اپ ہے. علی رضا کا نام میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے, مگر اس میں اب ان لوگوں نے ونچ ڈالی ہوئی ہے کہ اس کے آؤٹ سوئنگ نہیں ہو رہا, اس کا بال تو اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. او بھائی, وہ خدا کو مانو یار, اس کو اگر انگ سوئنگ ہو رہا ہے نا تو اس کی انگ سوئنگ اتنی پکی کر دو کہ شین بون جیسے بالنگ کر دے. یہ مشورے ہم نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا عقل ہونا چاہیے, تاکہ کم از کم وہ بچہ جو ہے آپ سے ظاہر ہو 150 پہ بال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ خراب کر دو گے, اس کے آؤٹ سوئنگ کو گھوٹ ہی مار دو. اگر آرچر ہے, آرچر بالنگ کرتا ہے 150 پہ بال کرتا ہے, تو وہ تو انگ سوئنگ ہی کرتا ہے, کبے کے لیے باہر نکلتا ہے, سجے کے لیے اندر آتا ہے, دنیا کا مشکل ترین بالر ہے. ایسے علی رضا بھی ہے, مگر ان لوگوں کو سمجھائے کون, اس کو سیدھا کرے گا, مجھے پتا ہے اس نیشنل اکیڈمی اس کی کمر توڑ دے گا, سائڈ لائن کر دے گا. وہ جیسے انور علی کے ساتھ ہوا, جو بہت سارے پلیئر ہیں, شنواری ہو گیا, کتنے پلیئر میں آپ کو گنوا دوں جو اکیڈمی میں رانگ لوگوں کے ہاتھ میں لگ گئے اور بیکار ہو گئے. تو بھائی بالکل صحیح بات ہے, وہی سسٹم چل رہا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی اچھا خان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا, کچھ ایسے فاسٹ بالر ہیں, آپ تو ان تمام بالرز میں بہت سینئر رہے لیکن آپ کے جونیئر تھے, شاہ نواز دانی, میر حمزہ کا آپ نے ذکر کیا, محمد حسنین, خرم شہزاد, محمد عباس, زمان خان, سلمان مرزا, اس وقت ڈومیسٹک میں دیگر اور نام, اسماعیل وٹو ہو گئے, یا پھر میں نے بات کی علی رضا کی, احمد دانیال ہو گئے, حنان شاہ ہو گئے, اور دیگر جو نسیم شاہ اور ان کے بھائی ہیں عبید شاہ, یہ تمام بالرز ہیں, ان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا سسٹم ان بالروں کو ایک بڑا مستقبل دے پائے گا؟ تابش بھائی آپ بالکل, یہ جتنی بالر کا نام لیا نا, کچھ میں نے لیا کچھ آپ نے لیا, اسی بالروں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو بالر ہے, یہ بالر اس میں یہ اپنی محنت ہے, اپنے لیے جتنے لوگوں کو آ رہا تھا یہ آگے ٹیم تک آ گئے. اب آگے جو آپ اسپیشلسٹ کوچز رکھتے ہو, جو آپ مانتے ہو کہ یہ تو بہت بڑا اسپیشلسٹ کوچ ہے اور یہ کرے گا, وہ کرے گا, وہ بچہ آتا ہے اپنی محنت سے, اپنی صلاحیت سے, اور پھر اس کے بعد وہ ریورس گیئر لگا دیتا ہے. او بھائی ادھر آپ جب پاکستانی ٹیم میں آتے ہو, آپ کے پاس وقت ہے, ایک بندے کو آپ نے 2-3 سیریز کھلانی ہے, آپ نے پہلے کیمپ میں لگا دے, تو اس میں جو کمی اور خامی ہے وہ سیریز کے بعد فوراً بعد اس کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی بلاؤ, اس پہ کام کرو. اگر کام آتا ہوگا تو کرے گا نا. میں اس نیشنل اکیڈمی میں میری 10 سال گزر گئی بھائی. او بھائی کچھ نہیں ہے, صرف کھانے اور ڈائٹ اور ٹریننگ پہ ورک آؤٹ ہے, کہ آپ ٹریننگ کرو, آپ اب یہ مت کھاؤ, آپ وہ مت کھاؤ, ٹھیک ہے, اور بس آپ کی کھانے پینے کا اگر انداز ان لوگوں کو پسند آ گیا تو بسم اللہ, آپ اچھے آدمی ہو. اگر آپ کی پسند نہیں آیا تو بھائی یہ پلیئر بھی گندا ہے. ارے ایسے سے لوگ رہتے ہیں یار. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, آپ بالکل سچی باتیں کر رہے ہیں. اچھا میں نے آپ کی کچھ بالنگ میں تو آپ کے جلوے دیکھے ہیں, اس سے تو میرا جو چائلڈ ہوڈ ہے وہ تو سامنے آیا ہے, دیگر اور بھی آپ کے مجھ سمیت بہت سارے فینز ہیں جنہوں نے آپ کی بالنگ دیکھی ہے, بیٹنگ بھی دیکھی ہے میں نے آپ کی, آپ نے بڑی زبردست بیٹنگ بھی کی ہے, کہیں جہاں پاکستان کو ضرورت تھی تو آپ نے بیٹنگ کر کے بھی پاکستان کو میچز جتائے. لیکن اس وقت آپ کی نظر میں کون سا ایک اچھا آل راؤنڈر ہے؟ عباس آفریدی پرفارم کرتے ہیں, چانس نہیں ملتا, عماد بٹ پچھلے سیزن میں پرفارم کیا, اس بار ٹیم کا پارٹ بنے, موقع ملا نہیں, عامر جمال, افتخار احمد پرفارم کر رہے ہیں, موقع مل رہا نہیں ہے, اور دیگر جانداد خان ہو گئے, اور دیگر ایک لمبی فہرست ہے, قاسم اکرم بھی, اور دیگر بہت سارے پرفارمرز ہیں جو فاسٹ بالنگ کے شعبے میں بھی ایز اے آل راؤنڈر کام کر رہے ہیں اور اسپن شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں. اگر آپ سلیکٹر ہوں تو پھر آپ کس کو پک کریں گے؟ سر دیکھ, یہ جو آپ نے جتنے نام لیے نا یہ سارے اچھے آل راؤنڈر ہیں, مگر اس کو کام کرنا اوپر, جب یہ لوگ جب جاتے ہیں نا پاکستانی کیمپ میں, جیسے میں بھی تھا, مجھے بھی بیٹنگ کی بڑی شوق تھی, ٹھیک ہے,
جب ہم جاتے تھے نا پاکستانی کیمپ میں تو ہم پوری تیاری ہو کے جاتے تھے, بیٹنگ فیلڈنگ یہ وہ سب, مگر جب ہم جاتے تھے تو ہم پہ جو دبا لگا ہوتا تھا نا کہ یہ بالر ہے تو صرف بالر ہے, پھر بیٹنگ نہیں ملتی تھی. اور جو بیٹنگ کراتے تھے تو پھر تو ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا اور ایسے اسٹک سے 2 بالیں پھینکتی تھی, اس کو ہٹ مارو, اس کو سٹاپ کرو, اس کو یوں. اگر آپ پراپر کام کرو گے, ٹھیک ہے, پراپر اگر آپ نے راؤنڈر بنانا ہے تو اس کو جتنا اس نے بالنگ کی اتنا اس کو بیٹنگ بھی کراؤ, پراپر بالروں سے بیٹنگ کراؤ, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستانی ٹیم میں یہ مسئلے ہیں کہ کچھ 2-4 پلیئر ہے, ٹھیک ہے, میں نام ابھی مینشن نہیں کروں گا, ناراض ہو جائیں گے, وہ جب نٹ پکڑتے ہیں نا تو پورا ٹیم چلے جاتے ہیں مگر وہ نٹ نہیں چھوڑتے, اس کی نوکنگ ہی ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو آل راؤنڈر نہیں بنتے نا, پہلا ریزن تو یہ ہے. یہ ساری کرکٹ اپنے نٹ پہ کرتے ہیں, صبح سے بلے اٹھاتے ہیں, 3 سیشن ان لوگوں کے الگ ہوتے ہیں جو کوچ کراتے ہیں, اس کے بعد 3 سیشن یہ اپنے کرتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو پہلے بال پہ باہر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو آپ کے پاس آل راؤنڈر نہیں بنتے نا, ان لوگوں کو آپ وقت پہ ٹائم نہیں دیتے نٹ پہ. آپ, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, اور ابھی بھی آپ پوچھ سکتے ہو کہ بھائی آپ وقت دو گے تو وہ بیٹنگ کرے گا نا. کیونکہ اگر میں گھر سے کام کر کے جا رہا ہوں اور پھر میں 10 دن کیمپ میں, اور کیمپ کے بعد میں جب ٹیم میں میچز شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جب مجھے 10 دن بیٹنگ نہیں ملتی تو میں کیا 6 بالوں پہ 10 رن بناؤں گا, میرے سے تو بال بھی نظر نہیں آئے گا مجھے. تو یہ پرابلمز آپ کی ٹیم میں ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو وقت, پھر ان لوگوں کی تو اپنی فیملی بھی ہوتی ہے ساتھ میں, تو پھر ان لوگوں کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو تو باہر کانوں پہ لے کے جانا ہے, ادھر ادھر گھمانا ہوتا ہے. آج تک مجھے بتا دو, میں الحمدللہ آج تک میں اپنی فیملی کو میں نہیں لے کے گیا. بالکل, اس کا ہمیں علم ہے. خان صاحب یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب اس وقت کچھ ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں, اس پر آپ جیسا دلیر کرکٹر ہی بات کر سکتا ہے. کہا جا رہا ہے شاداب نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے, اپنی نوکری بچا لی ہے, ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا حصہ بن چکا ہے, جو ان کی حالیہ پرفارمنس رہی ہے. آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ اور سفیان مقیم جیسے کھلاڑی جو ہر پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے ہر جگہ, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب ہر کوئی بول رہا ہے. جی بالکل, اصل میں 2-3 باتیں آ سکتی ہے. شاداب خان پہ مطلب یہ کہ انگلی اٹھ رہی ہے کہ بھائی اس کی پرفارمنس نہیں ہے بالنگ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. ثقلین بھائی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو خود کوچنگ کراتا ہے. شاداب کی بالنگ کا پرابلم ان لوگوں سے, بات وہی بالنگ پہ آ گئی نا. اصل مسئلہ تو بالنگ ہی آپ کی خراب ہے نا, آپ کو تو بالنگ ہی جتاتے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ کی بالنگ ہو گئی فلاپ, تو آپ اگر اوپر سے بیٹنگ تو رن نہیں کرتی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو جیتنا مشکل ہے. کہاں مجھے بتاؤ کہ آپ کی ون ڈے میں 350 اور 400 رن لگے, نہیں بھائی, وہ لمٹ کرکٹ ہے اپنی, ٹھیک ہے. 250 رن 270 رن ون ڈے میں, بس زیادہ سے زیادہ 200 کے آس پاس, اور پھر بالروں کو بولے بچاؤ. تو پہلے ہمارے بالنگ ہوتی تھی تگڑی, اسپنر بھی ہوتے تھے, سعید اجمل تھا, یاسر شاہ وغیرہ سارے. اب اگر شاداب خان کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے بالنگ میں, ٹھیک ہے, اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یار وہ فیلڈنگ بھی کرتا ہے, بیٹنگ بھی تھوڑا بہت کرتا ہے, بالکل میں مانتا ہوں, مگر وہ پرابلم آپ کی بالنگ کا پرابلم کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا 5-6 سال سے, یعنی 2-3 سال سے تو اس بیچارے کی پرفارمنس ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. بھائی کون کرائے گا, کیوں پیسے دے رہے پی سی بی, کیوں ان کوچزوں کو پیسے دے رہے؟ چانس بھی مل رہا ہے. اگر سسٹم میں اگر وہ کسی کے شاید داماد نہ ہوتے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر داماد نہ ہوتے تو پھر ان کو اتنا اپورچونٹی ملتی بھی نہیں. اب فارمر کرکٹر سے رشتہ داری کر رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. داماد بننے سے پہلے ہی پاکستان کہلایا وہ, اس طرف وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, یہ میں مانتا ہوں, لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, بالنگ فیلڈنگ بیٹنگ تینوں فارمیٹ میں وہ تگڑا ہے, مگر اس کی بالنگ اصل مین جو اس کی چیز ہے نا, جو ہتھیار ہے, وہ اس میں بہت ویک ہو چکا ہے. پہلے اتنا ویک نہیں تھا. یہ پی ایس ایل جب پہلا آیا تھا نا, پہلا پی ایس ایل جب آیا تھا, اس کو میں نے دیکھا, اس کی گگلی, اس کی فلپر, اس کی بریک بالکل پرفیکٹ تھی. آپ دیکھو اس کو, اس کی بالنگ میں چینجز لے کے آیا. جاتے جاتے آپ سے آخری آؤٹ پٹ لینا ہوگا اس حوالے سے. اب بڑے بڑے کرکٹرز, دیگر تمام کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی نوکری بچا رہا ہے. آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ وہ تو شروع سے, ابھی تھوڑی, وہ تو شروع سے یہ کام چل رہا ہے. یہ تو ہماری کراچی کرکٹ میں یہی ہو رہا ہے, ایک دوسرے کی نوکریاں بچا رہے ہیں. ایک اگر کام نہیں کر رہا, اسے نہیں ہو رہا, تو وہ دوسرا آ کے اس کے بالکل ایسے وہ بن جاتے ہیں کہ بس اس کا ستیلا بھائی ہے, وہ ایسے بن جاتے ہیں وہ. یہ تو بھائی آپ کی کرکٹ تو ان چیزوں نے خراب کیا. بہت مافیا بیٹھے ہوئے یار کراچی میں. آپ دیکھو اتنی اعلیٰ کرکٹ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اتنے زبردست کرکٹ ہو رہی ہے تھی, وہ اپنا انٹرنیشنل میچز ہو رہے تھے,
دیکھ کراچی کے کرکٹ میں آپ سے بات کروں گا. کراچی کے کرکٹ میں مسئلہ یہ ہوا کہ ملٹی نیشنل میچز ہوتے تھے, اس میں لڑکوں کو اسپائک سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, نائٹ میچز ہوتے تھے, ڈے میں میچز ہوتے تھے, اور بڑے اچھی لیگس اور چھوٹی چھوٹی لیگس ہوتے تھے جو کئی اس پہ یوٹیوب پہ یا کئی فیس بک پہ وہ چلتے تھے, پرفارمنس لوگ کرتے تھے, اپنی ویڈیوز اٹھاتے تھے. اب وہ کرکٹ بھی بند کرا دی, ان مافیاؤں نے وہ کرکٹ بھی بند کرا دی, ٹھیک ہے. اب کلب کرکٹ کی طرف آتے ہو نا, تو 20-25 سال جو میں کرکٹ کھیلتا تھا نا سیمنٹ میں, جو گریپروں میں کرتا تھا, اور وہی بال اور پچوں پہ سلپ ہوتے تھے فاسٹ بالر, وہ کرکٹ ختم کرا دی. وہ کرکٹ ابھی بالکل جو ختم آپ ہوئی لازمی. آپ نے ٹھیک کہا. یہ محمد نافع یہ وغیرہ یہ جو آئے, یہ انٹرنیشنل کرکٹ سے آئے ہیں. ہم لوگ جو آئے رمضان کرکٹوں سے آئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں معلوم ہے سر, آپ نے ڈومیسٹک میں جو پریکٹس کی وہ ہم اس کے آئی وٹنس ہے, اور آپ نے بڑا زبردست اپنا کیریئر کا آغاز کیا اور اینڈ بھی بڑے زبردست نوک کے ساتھ کیا. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. ہمارے سسٹم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے سسٹم میں جو لوگ موجود ہیں وہ صرف ہمارے سسٹم کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. لیکن آج کیونکہ 5 جون ہے, اور 5 جون 2025 کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ انہوں نے ایک اہم سیٹنگ کی تھی, اور اس کے بعد اس بات پر زور ڈالا تھا کہ حیدرآباد میں موجود جو تاریخی اسٹیڈیم ہے نیاز کرکٹ اسٹیڈیم, اس کی تزئین و آرائش اور تعمیرات کا ایک بار پھر سے کام شروع ہوگا. لیکن سال گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا ہے. یہ کب ہوگا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اینڈ کریں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.